السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان زبیر احمد صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں علمی بیٹھک۔ آج علمی بیٹھک میں ہمارے مہمان ہیں جناب مجاہد ختم نبوت اور عظیم مذہبی اسکالر، مصنف اور سینئر صحافی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ چیئرمین شعبہ ختم نبوت شیران اسلام پاکستان، اور پروفیسر عرفان محمود برق حافظ اللہ تعالی آج موجود ہیں۔ آئیے ان سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں اس علمی بیٹھک کے حوالے سے۔ السلام علیکم جی برق صاحب، ہمیں بتائیں، ماشاءاللہ آج بہت خوشی ہے، آپ تشریف لائے ہمارے چھینڈا میں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اور اس علمی بیٹھک میں بھی آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم کچھ چند سوالات آپ کے آگے رکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ قادیانیوں اور دیگر کفار میں فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اس میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قادیان ہمارے یہاں کافر ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں، تو ایسے ہی قادیانی ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ قادیانیوں میں اور دیگر کافروں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے بات اپنی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ عیسائی ہے، آپ عیسائی سے پوچھیں کہ تیرا مذہب کیا ہے، وہ کہے گا عیسائی ہے۔ آپ ہندو سے پوچھیں کہ تیرا کس مذہب سے تعلق ہے، وہ کہے گا میں ہندو مذہب سے میرا تعلق ہے۔ آپ سکھ سے پوچھیں کہ تیرا کس مذہب سے تعلق ہے، کہے گا میرا سکھ ازم سے تعلق ہے۔ دنیا یہودی سے پوچھیں، وہ کہے گا میں یہودی ہوں۔ قادیانی دنیا کا وہ واحد اور بدترین کافر ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ تیرا کس مذہب سے تعلق ہے، یہ کہے گا میں مسلمان ہوں، میرا دین اسلام سے تعلق ہے۔ مجھے بتائیں کبھی آپ نے کبھی ایسا کافر دیکھا کہ جو ہو تو کائنات کا بدترین کافر لیکن اس کا دین اسلام ہو؟ آپ کسی عیسائی سے پوچھیں کہ تیری مقدس کتاب کا کیا نام ہے، یقیناً وہ کہے گا انجیل۔ آپ کسی ہندو سے پوچھیں تیری مقدس کتاب کا کیا نام ہے، وہ کہے گا وید۔ آپ سکھ سے پوچھیں تیری مقدس کتاب کا کیا نام ہے، وہ کہے گا گرنتھ۔ آپ قادیانی سے سوال کریں کہ تیری مقدس کتاب کا کیا نام ہے، وہ کہے گا قرآن پاک۔ مجھے بتائیں لوٹنی مچ گئی۔ کبھی آپ نے ایسا کافر دیکھا کہ جو ہو کائنات کا بدترین کافر لیکن کہے کہ میری مقدس کتاب کا نام قرآن پاک ہے؟ یہ دھوکے باز لوگ ہیں، یہ فراڈیے لوگ ہیں، اور ان کا اسلام کے اندر ان کی جو حیثیت ہے یہ زندیق کی سی ہے۔ میں یہاں ایک چھوٹی سی مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں چونکہ ابھی یہ موسٹ کرنٹ ایشو چل رہا ہے۔ جی آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بھی قومی کلیدی کمیشن کے موقع پہ بہت سی پوسٹیں شیئر کی گئی، بہت سے مضامین آرٹیکلز آئے، لوگوں نے ویڈیو کلپس دیے۔ اس پہ ایک سوال آیا کہ جناب قادیانی جو ہے یہ ابھی یہ صورتحال آپ نے دیکھی کہ اس میں بہت کثرت سے یہ سوال ہم سے پوچھا گیا کہ جناب جب قادیانی جو ہیں، ٹھیک ہے ہم ان کو مان لیا کہ ان کا معاملہ عام اقلیتوں والا نہیں ہے، جی مان لیا، لیکن بات یہ ہے کہ جب قادیانی کی جو پہلی نسل تھی جنہوں نے مرزا قادیانی پہ بلیو کیا، اس پہ معاذ اللہ ایمان لے کے آئے، اس کو اللہ کا نبی رسول مانا، وہ تو ہوئے مرتد، مان لیا وہ تو مرتد ہو گئے، لیکن جو اس کے بعد ان مرتدین کی شادیاں ہوئیں، آگے سے اولاد ہوئی، بچے ہوئے، تو وہ بچے جوان ہوئے، تو وہ بچے کیسے مرتد ہو گئے؟ جی بالکل، وہ کیسے؟ وہ تو عام کافر کہلائیں گے، مرتد تو وہ ہوا نا جس نے اسلام کو چھوڑا، تو یہ تو عام کافر کو قدیم تو عام کافر ہے۔ تو پھر مطلب آپ ان کے بارے میں یہ واویلا اور کمیشن کے اندر ان کی انٹری کے خلاف آپ کا جناب احتجاج اور سوشل میڈیا پہ پوری ایک جنگ کی کیفیت رہی، ایسا کیوں کیا گیا؟ دیکھیں میں آپ سے ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ مرتد کے بارے میں آپ کے ائمہ کرام کا اتفاق ہے کہ جب مرتد اسلام چھوڑ کے کوئی اور مذہب قبول کر لے، مرتد ہو جائے، 3 دن اس کو اسلام کہتا ہے اس کو سمجھاؤ، اس کے حقوق و شبہات کا ازالہ کرو، اس کو اسلام کی حقانیت پہ، سچائی پہ، ریالٹی پہ اس کو دلائل دو، سمجھ جائے ٹھیک ہے، ورنہ اس کا جرم ایسا ہے 3 دن کے بعد اس کی جرم کی پداش میں اس کو قتل کر ڈالو، اسلامی اسٹیٹ کا سربراہ اپنی ذمہ داری سے اس کو قتل کروائے۔ یہی جو مرتد کے بارے میں احکامات ہیں۔ جی اچھا زندیق کے بارے میں ہے کہ زندیق جب زندیقیت کا ارتکاب کرے، پکڑا جائے، پکڑا جانے کے بعد توبہ کرے، آہو بکا کرے، چیخے، سجدے کرے کہ مجھے معاف کر دو، چھوڑ دو، میں نے توبہ کر لی، میں مسلمان ہو گیا، میں نے اپنی زندگیت سے توبہ کر لی، پکڑا جانے کے بعد سزا ملے گی۔ اس کو فرمایا کہ اس کو مہلت بھی نہیں دینی، اس کو فی الفور جیسے ہی پکڑا جائے اس کو فوراً قتل کر ڈالو۔ زندیق کے کفر کی سب سے بڑی ڈگری ہے زندیقیت، یہ کفر کی لاسٹ سٹیج ہے، یعنی کہ یہاں سے آگے کفر کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑا کفر، کائنات کا سب سے بدترین کفر زندیقیت کا کفر ہے۔ زندیق کسے کہتے ہیں؟ سادہ سی مثال کے ذریعے سے، ایک شخص کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن کہے کہ کلمے کے اندر اللہ سے مراد میرا باپ ہے، استغفر اللہ، کلمہ یہی پڑھے، الفاظ یہی پڑھے، کہے اللہ سے مراد میرا باپ ہے، کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، یہی کلمہ پڑھتا ہوں جو آپ پڑھتے ہیں، لیکن محمد سے مراد نعوذ باللہ میرا بڑا بھائی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ استغفر اللہ اسلام کی ٹرمز یوز کر کے در حقیقت کفر کرے، جس سے ریئل اسلام میں اور دوسرے اسلام میں، ریئل اسلام میں اور جھوٹے فتنے میں فرق کرنا مشکل ہو جائے، یہ زندیق ہے۔ وہ کہے میں قرآن پاک کو مانتا ہوں، قرآن پاک پہ بلیف کرتا ہوں، لیکن قرآن پاک تو وہ کتاب ہے جو قادیان کے اندر میرے پہ دوبارہ نازل کی گئی، وہ اسلامک ٹرمز یوز کر کے در حقیقت اپنے کفر کا اظہار کرے، اسے کہتے ہیں زندیق۔ ہر قادیانی زندیق ہے، اور زندیق کے بارے میں تمام میں نے کہا ائمہ کا اتفاق ہے، تمام ائمہ کا، کہ زندیق کو مہلت ملنی ہے، مرتد کو 3 دن کی، زندیق کو مہلت اسلام نہیں دے رہا، تو قادیانی زندیق ہے، یہ دھوکے باز کافر ہے۔ اس میں بڑی ایک اہم ریفرنس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جب ضیاء الحق کے دور میں 1984 کے اندر انتناع آرڈیننس جو ہے وہ پیش کیا گیا، جس کے تحت قادیانیوں کو شہر اسلامی سے روک دیا گیا کہ کوئی قادیانی اپنے گھر کے باہر کلمہ طیبہ نہیں لگا سکتا، کوئی قادیانی خود کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتا، کوئی قادیانی مسلمان کو پریچنگ نہیں کر سکتا، اپنے مرداڑے کو مسجد نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے؟ مطلب اس شہر اسلامی کے یوز کرنے پہ قادیانیوں کو لگا دی گئی پابندی۔ قادیانی اپنا وبیلہ لے کے، اپنی آہوزاری لے کے یہ پہنچے جناب سپریم کورٹ، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی پوری دنیا کے اندر ہر شخص کا، ہر مذہب والے کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اپنے مذہب کی پریچنگ کر سکتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمیں قادیانیوں کو ملک پاکستان میں رہتے ہوئے ہم اپنی قادیانیت کی پریچنگ کیوں نہیں کر سکتے؟ 1993 کا SCMR ظہیر الدین بنام سرکار یہ کیس ہے، آپ اس کو اسٹڈی کر لیں، اس کے اندر فل بینچ بیٹھا جسٹس صاحبان کا سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور فل بینچ کا بعد میں فیصلہ سننے والا ہے، انہوں نے اپنے فیصلے میں یہ بات لکھی کہ یہ قادیانیوں کی طرف سے یہ موقف دیا گیا کہ پوری دنیا کے اندر ہر مذہب والے کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کی پریچنگ کر سکتا ہے، ہمیں کیوں روکا گیا؟ تو جسٹس صاحبان نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہاں ٹھیک کہا، ہر مذہب والے کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، لیکن کہا گیا کہ دھوکہ دینا کسی کا فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے، قادیانی دھوکے باز ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دینا کسی کا فنڈامنٹل، یہ ہے بدترین کافر، خود کو مسلمان کے نام سے پیش کرتے ہیں۔ اسی پہ تو ہم نے شور مچایا نا کہ جب بھائی آپ نے کمیشن کے اندر، کلیتی کمیشن کے اندر مرزائیوں کو شامل کیا، کیا اس سے قبل مرزائیوں نے اپنے MTA پہ آ کے ان کے نام نہاد اس خلیفہ نے، مرزا مسرور احمد نے کیا یہ اناؤنس کر دیا کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا مرزا مسرور نے یہ کہہ دیا؟ پوری دنیا کے اندر اعلانات ہو گئے کہ ہم بدترین کافر ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم قرآن پہ بلیو نہیں کرتے، ہم احادیث پہ بلیو نہیں کرتے، ہم اصحاب رسول کو نہیں مانتے، ہم اہل بیت پہ بلیو نہیں کرتے، کیا اس نے اعلان کیا؟ قطعاً نہیں کیا۔ کیا ان کا MTA، جس کا نام ہی آپ دیکھیں نا، فراڈ، مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ MTA، کیا انہوں نے اپنا نام چینج کیا؟ کیا ربوہ ٹائمز نے پیچھے کلمہ جو لکھا ہوتا ہے کلمہ طیبہ، کیا انہوں نے کلمہ طیبہ چینج کیا؟ کیونکہ ہر مرزائی کا عقیدہ ہے کہ کلمے کے اندر لفظ محمد سے مراد نعوذ باللہ مرزا قادیانی۔ آپ ان کی بک پڑھیں، ریویو آف ریلیجنس، جو ہائی کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر ان فیصلوں سے پہلے جب جرا ہوئی، بحثیں ہوئی، تو وہاں پہ یہ بکس پیش کی گئی۔ قومی اسمبلی کے اندر یحییٰ بختیار نے یہ بکس پیش کی، قائد ملت اسلامیہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سربراہی میں جب آپ نے قرارداد پیش کی، تو اس وقت یہ تمام بکس پیش کی گئیں جس میں مرزائیوں کے بدترین عقائد تھے، جس میں یہ لکھا تھا کہ مرزا نے کہا کہ نعوذ باللہ میں محمد رسول اللہ ہوں، اللہ نے محمد کی روح نکال کے مجھ میں داخل کر دی، یہ مسلمان ہے۔ وہاں پہ یہ بحثیں ہوئی جس میں وہ کتابیں دکھائی گئی جس میں لکھا تھا، مرزا نے کہا جو میرے خاندان والے ہیں، اہل بیت رسول ہیں، مرزا نے کہا جو میری بیوی ہیں، امہات المومنین ہیں، مرزا نے کہا جو میرے ساتھی ہیں یہ صحابہ کرام ہیں، نعوذ باللہ، جو میری باتیں ہیں یہ قرآن پاک ہیں، جو میری افوات ہیں یہ حدیث رسول ہیں۔ تو اس طرح کے جس کے عقائد ہوں، کیا یہ مسلمان ہے؟ یہ بدترین کافر ہے۔ تو جب یہ بدترین کافر ہے، تو یہ بدترین کافر جب خود کو مسلمان کے نام سے پیش کرے گا تو ہم اس بات کو برداشت نہیں کریں گے۔ مرزائیوں نے کسی قسم کا ایسا اعلان نہیں کیا، ان کو یہ کس حیثیت سے وہ قومی کلیتی کمیشن کے اندر آتے ہیں؟ میرا سوال ہے،
पहली बात तो मैंने अपने उस फोरन मैंने एक बयान जारी किया जिसके अंदर मैंने ये सवाल पूछा, अभी आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, कि मैंने कहा कि जो कलीती कमीशन के अंदर जो कादियानी आएगा, क्या पहली बात उसका नाम देखा जाएगा, उसका नाम क्या है। अगर उसका नाम मुसलमानों वाला हुआ तो वो तो वही से फारा हो गया, वो तो उसने शायर इस्लामी की तौहीन कर दी, वो तो दफा 298C के तहत वो तो काबिल गिरफ्त हो गया, किक आउट हो गया ना वहीं से। फिर देखा जाएगा जब वो आ गया वो कहेगा कि मैं काफिर हूं। नहीं, अगर फर्ज कर लें अगर वो उसने कह भी दिया, आ गया जी चले, उसने कहा जी मैं काफिर हूं, मेरा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है, इधर वो काफिर कह के खुद को अकलीतों वाले बेनिफिट्स लेगा, होगा, उधर से कादियानी पूरी दुनिया के अंदर ये बवेला बचाएंगे हम मुसलमान हैं, बचा रहे हैं, वो यही कहते हैं। उधर से वो कहते रहेंगे, इनका खलीफा नामदार कहता रहेगा कि हम मुसलमान हैं मुसलमान हैं, इधर से ये कहेगा मैं काफिर हूं। अकलीती कमीशन के अंदर शामिल होके अकलीतों के हकूक लेने के लिए हम ये ड्रामेबाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम ये फ्रॉड बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए कौम पूरी पुकार उठी कि कादियानी अपनी पोजीशन पे नहीं आए। कादियानी ये कहते हैं कि हम मुल्क पाकिस्तान के आइन को जिसमें आपने हमें काफिर कर दिया, जूती की नोक पे लिखते हैं नाउज़ुबिल्लाह। जो आईने पाकिस्तान को जूती की नोक पे लिखने की बात करिए तो गद्दार है। तो क्या गद्दार को आप कमीशन के अंदर शामिल करेंगे? किस हैसियत से करेंगे? क्या आपका लॉ, आपका पाकिस्तान का आइन परमिशन देता है इस बात की कि एक गद्दार वतन को आप किसी कमीशन के अंदर शामिल कर लें? वैसे भरत साहब एक इसमें और चीज़ ऐड करते चलें कि इसमें 7 सितंबर 1974 में जब इनको अकलियत करार दिया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये उस पर साइन किए, उसमें तो ये अकलियत में खुद आ गए, और जो आईडी कार्ड में इन्होंने बोला है कि हम कादियानी लिखेंगे, तो इस पे फिर जाहिर ना हो गया कि ये अकलियत में है और ये कादियानी लिखेंगे तो ये मामला खत्म नहीं। सर उस दिन से लेके सिद्दीकी साहब, उस दिन से लेके आज के दिन तक 7 सितंबर 1974 के दिन से लेके आज इस टाइम तक पूरी दुनिया का सिंगल वन कादियानी भी कोई एक आदमी दिखा दे कि जो ये कहे कि हम मुसलमान नहीं है, हम काफिर हैं, एक आदमी दिखा दे जो ये कहे कि हम पाकिस्तान के आइन को मानते हैं। जब ये मानते ही नहीं है तो फिर ये मुझे बताएं किस हैसियत से आ सकेंगे? देखिए हिंदू आए, हमने वेलकम किया, हमने कहा वेलकम। ईसाई आए, हमने वेलकम किया, आना चाहिए भाई, अकलीतों के इस्लाम के अंदर हकूक हैं, तुम्हें मिलने चाहिए, उस कमीशन में आपकी एंट्री होनी चाहिए। सिख आए, हमने वेलकम किया, ईसाई आए, हमने वेलकम किया, सारे काफिर आए, हमने वेलकम किया, मिर्ज़ाई आए, हमने शोर मचा दिया। क्यों? क्योंकि मिर्ज़ाई अपनी, वो ईसाई आया अपनी पोजीशन पे, फिर आया ना, हिंदू आया अपनी रियल पोजीशन पे, सिख आया अपनी रियल पोजीशन पे, मिर्ज़ाई आपको धोखा दे के कह रहा है मैं तो मुसलमान हूं, फिर कैसे आ गया? बेनिफिट्स ले और हम खुश चुप रहे, ये नहीं हो सकता। लेकिन अपने आप को काफिर शो करना होगा, मानना होगा, तब शामिल होगा ना।